پیچھے ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس کے اندر ہم نے میت کے ترکے کے ساتھ جو حقوق بالترتیب معلق ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ پہلا پڑھا تھا تجہیز و تکفین، اس کے بعد اس کے قرضے کو ادا کیا جائے گا، اور قرض ادا کرنے کے بعد اگر اس نے وصیت کی ہے تو وصیت کو نافذ کیا جائے گا، اور وصیت کی تفصیل ہم نے پڑھ لی، اور اس کے بعد جو بھی مال بچا ہوا ہے وہ ورثاء کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ تو اب ہمیں ورثاء کی ترتیب بتائے گا، کس طرح پہلے کن کو ملے گا، ان کے بعد کن کو ملے گا۔ اس طرح آج کے سبق کے اندر یہی ہم پڑھیں گے۔ تو پہلا جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا، میت کا جو طریقہ ہے وہ پہلے اصحاب الفرائض میں تقسیم کیا جائے گا۔ پہلے جو وارث بنیں گے وہ اصحاب الفرائض ہیں۔ تو اصحاب الفرائض کے دو اقسام ہوتے ہیں، ایک تو اصحاب الفرائض نسبی، دوسرا اصحاب الفرائض سببی۔ تو اصحاب الفرائض جو لوگ ہیں وہ 12 لوگ ہیں، کل کتنے ہیں؟ 12 لوگ ہیں۔ ان میں سے 2 میاں اور بیوی، یہ دونوں اصحاب الفرائض سببی میں آتے ہیں، باقی جو 10 ہیں وہ اصحاب الفرائض نسبی میں آتے ہیں۔ تو اصحاب الفرائض کی جو تعریف ہے جو مصنف نے اس کتاب کے اندر بیان کی ہے، وہ تعریف یہ ہے کہ ہم الذین لہم سہام مقدرۃ فی کتاب اللہ تعالی، یعنی وہ لوگ جن کے حصے قرآن کریم میں یا کتاب اللہ میں موجود ہو ان کو اصحاب الفرائض کہا جاتا ہے۔ اور اصحاب الفرائض کل کتنے؟ 12 لوگ تھے جو ان کے حصے قرآن مجید میں یا کتاب اللہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو وہ کتنے ہیں؟ 6 حصے ہیں، نصف، ربع، ثمن، نصف، ربع، ثمن، ثلث، ثلثان اور سدس، یہ 6 حصے ہیں جو اصحاب الفرائض کو دیے جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایک ان کو دیا جائے گا، جیسے اسبات ہوں گے، جیسے اصحاب الفرائض ہوں گے اسی طرح ان کو وہی حصہ دیا جائے گا۔ اور اصحاب الفرائض کو مال دینے کے بعد اگر مال بچا ہوا ہے تو وہ مال اسبات نسبی کی طرف لوٹے گا، اسبات نسبی کو دیا جائے گا۔ تو اسبات کی تعریف کیا ہے؟ اسبات وہ شخص ہیں، وہ لوگ ہیں جو اصحاب الفرائض کو مال دینے کے بعد وہ مال بچ جائے اور وہ مال لے لیں تو وہ اسبات کہلاتے ہیں۔ اور اگر اصحاب الفرائض نہیں ہیں، اگر وہ اسبات اکیلے ہیں تو وہ سارا مال لے لیں تو اس کو اسبات کہتے ہیں۔ اور اسبات کی 2 اقسام بتائی تھی، اسبات سببی اور اسبات نسبی اور اسبات سببی۔ تو پہلے اصحاب الفرائض کے بعد جو وارث بنیں گے وہ اسبات نسبی بنیں گے، اسبات نسبی کو دیا جائے گا۔ اور اسبات نسبی کو مال دینے کے بعد اگر مال بچا ہوا ہے اور اسبات نسبی نہیں ہے تو اسبات سببی کی طرف لوٹے گا مال۔ جیسے کہ اسبات سببی کا مثال کیا ہے؟ مول العطا کا، یہ کہتے ہیں اسبات سببی مول العطا کا۔ ابھی تو اس کا یہ کیا ہے؟ اسبات سببی کا مثال ہے۔ اسبات سببی صرف وہ مول العطا کا بن سکتا ہے۔ تو ابھی تو یہ مول العطا کا غلاموں کا دور نہیں ہے، لیکن کتاب کے اندر آیا ہوا ہے تو وہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو مول العطا کا کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی کا غلام تھا اور اس نے اپنے غلام کو آزاد کیا، اور غلام آزاد ہونے کے بعد اگر غلام مر گیا تو غلام کے مرنے کے بعد جو بھی وراثت ہے، اگر غلام کے کوئی بھی وارث نہیں ہے تو وہ آقا کی طرف بطور ولا آقا کو دیا جائے گا۔ تو یہ اسباب سببی ہے۔ اور اگر وہ غلام جو ہیں ان کے اصحاب الفرائض ہیں تو اصحاب الفرائض کو مال دینے کے بعد جو مال بچے گا وہ کس کو دیا جائے گا؟ آقا کو دیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ اسبات سببی۔ اور اسبات سببی اگر مول العطا کا، یعنی غلام کو جس نے آزاد کیا وہ خود نہیں ہے، موجود نہیں ہے، وہ مر گیا ہے، تو اس کی جو وراثت ہے وہ اسبت ہی علی ترتیب، یعنی جو آقا ہے اس کے جو بھی ورثہ ہے اس کی طرف لوٹے گی بطور ترتیب۔ جس طرح کہ ہم نے اس کے اندر ترتیب پڑھی تھی اسی طرح ان کو بھی ترتیب کے طور دیا جائے گا۔ پہلے اگر اس آقا کے اسبات نسبی ہیں تو پہلے اسبات نسبی کو دیا جائے گا، پھر اسبات سببی کو دیا جائے گا۔ لیکن وہ اسبات مراد ہے جو اسبات بے نفس ہی ہو، یہ نہیں کہ اسبات بغیر ہی یا اسباب بالغیر یا اسباب ما غیر کو نہیں دیا جائے گا، یعنی صرف بصرف مذکر کو دیا جائے گا اور مؤنث کو
نہیں دیا جائے گا۔ یہ اسبات سببی کا قسم تھا۔ صرف اگر اسبات سببی یعنی مولا آقا نہیں تھا تو اس کے اسباب کی طرف لوٹے گی، لیکن وہ اسباب جو اسباب مذکر ہو، مؤنث کو نہیں دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد 5ویں نمبر پر ہے کہ اگر اصحاب الفرائض ہے اور اصحاب الفرائض کے بعد اسبات نسبی نہیں ہے اور اسبات سببی بھی نہیں ہے، تو جو سارا مال ہے وہ ذوی الفروض کی طرف لوٹے گا، یعنی اصحاب الفرائض کی طرف ان کے حصوں کے مطابق دیا جائے گا، واپس لوٹایا جائے گا۔ جیسے کہ اصحاب الفرائض ہیں، ان کو اور ان کے اسبات کوئی بھی نہیں ہے، تو جو مال ہے وہ سارا کا سارا اصحاب الفرائض کو دیا جائے گا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہم نے یہاں پر یہ لکھا کہ ایک بیٹی ہے اور ایک پوتی ہے، بیٹی اور پوتی۔ بیٹی کو دیا جائے گا نصف ایک ہونے کی وجہ سے، بیٹی کو نصف دیا جائے گا اور پوتی کو سدس دیا جائے گا۔ ٹھیک، مسئلہ ہم نے 6 سے نکالا، نصف اس کو آیا اور سدس اس کو آیا، اس کو 1 آیا اور 3 آئے، باقی 2 بچتے ہیں۔ تو یہ 2 جو بچ رہے ہیں اور یہ جو ہے وہ ان پر رد کیا جائے گا، دونوں پر ان کے حصوں کے مطابق۔ جیسے دیکھیں گے اس کے 3 ہے اور اس کے 1 ہے، تو اس کے حصوں کے مطابق 2 ہے، 2 کو 4 کریں گے اور 4 حصے میں تقسیم کر دیں، 3 اس کو آئے اور 1 پوتی کو آیا، اسی طرح ان کو دیا جاتا ہے۔ اور اگر اصحاب الفرائض بھی نہیں ہے، اسبات بھی نہیں ہے، تو یہ جو سارا مال ہے وہ ذوی الارحام کو دیا جائے گا۔ ذوی الارحام کون لوگ ہیں؟ یہ 6 نمبر پر وارث بنے گی، جب یہ نہیں ہوں گے تو اس کو دیا جائے گا ذوی الارحام کو۔ ذوی الارحام کون لوگ ہیں؟ ذوی الارحام وہ لوگ جو میت کے ساتھ ان کی رشتہ داری ہو، لیکن وہ اصحاب الفرائض یعنی ان کے حصے قرآن میں نہ موجود ہو اور وہ نہیں اسباب بن رہے ہو، تو وہ ذوی الارحام کہلاتے ہیں۔ ذوی الارحام ماں کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں اور باپ کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اصل تو اس کو کہتے ہیں ذوی الارحام جو ماں کی طرف سے ہو، لیکن یہ دونوں طرف سے آ سکتے ہیں۔ جیسے کہ باپ کی طرف سے ہم نے ذوی الارحام میں کون پھوپھی ہے، تو یہ کیا ہے؟ باپ کی طرف سے آ رہی ہے۔ اور ذوی الارحام ماں کی طرف سے وہ بن سکتے ہیں جیسے کہ ماموں ہے اور ان کی خالہ ہے، یہ کیا ہے؟ ماں کی طرف سے وارث بن رہے ہیں ذوی الارحام میں۔ اور اگر اصحاب الفرائض، اسبات نسبی یا سببی اور ذوی الارحام ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر مولا العطا کو دیا جائے گا، مولا الموالات کو دیا جائے گا۔ مولا الموالات کون لوگ ہیں؟ مولا الموالات وہ شخص جس نے کہا کہ تو میرا آقا ہے، مجہول النسب شخص تھا، اس نے کسی کو اپنا آقا بنایا کہ تو میرا آقا ہے اور میرے مرنے کے بعد جو بھی وراثت ہے اس کا وارث آپ بنو، لیکن میرے طرف سے کوئی بھی جنایت لازم ہوئی تو اس کی دیت آپ دو گے۔ تو اس شخص نے اس کو قبول کر لیا دوسرے نے، تو یہ مولا الموالات کہلاتا ہے، تو اس کو 7ویں نمبر پر مال دیا جائے گا۔ اور اصحاب الفرائض، اسبات اور ذوی الارحام، مولا الموالات کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر ارمکر لہو کی طرف لوٹے گا۔ مکل لہو بن نصب یعنی جس کے لیے نسب کا اقرار کیا گیا ہو، جیسے کہ اس کے اندر 4 شرائط پائے جاتے ہیں، تو اگر وہ شرائط پائے گئے تو موکر لہو کو مال دیا جائے گا۔ موکل لہو وہ شخص جس کے لیے کسی نے اقرار کیا ہو، جس کے لیے کسی نے اقرار کیا ہو کہ تو میرا بھائی، ان نسب کا اقرار کیا تو میرا بھائی ہے، اور اس کا غیر پر نسب کا اقرار کیا یعنی اپنے باپ پر، بھائی کا کیا؟ تو بھائی جو ہے وہ باپ کا تو بیٹا بنے گا، تو یعنی غیر پر نسب کا اقرار کر رہا ہے، لیکن اس باپ نے اس کو قبول بھی نہیں کیا، اقرار بھی نہیں کیا اور انکار بھی نہیں کیا باپ نے۔ اور اس کے بعد اور وہ شخص جس نے اقرار کیا مقر، وہ اپنے ہی اقرار پر فوت ہو گیا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بھی مال دیا جاتا ہے، مقر لہو۔ مقر لہو یعنی جس کے لیے اقرار کیا گیا ہو، اور مقر جو اقرار کرنے والا ہے، ٹھیک۔ اور مقل لہو کے اندر 4 شرائط پائے جاتے ہیں، لیکن جس کے لیے اقرار کیا گیا ہے مقل لہو ہے، وہ کیا ہو؟ مجہول النسب ہو، اور اس کے بعد اور اس کا جو اقرار ہو غیر پر ہو، اور غیر نے اس کے نسب کا اقرار بھی نہیں کیا ہو۔ اور چوتھے نمبر پر کون سا شرط ہے؟ جو اقرار کرنے والا ہے مقر ہے، وہ اپنے ہی اقرار پر فوت ہو جائے،
تب اس کو کیا ملے گی؟ وراثت ملے گی. جب یہ نہیں ہوں گی تو اس کو ملے گی. ٹھیک ہے. وکل لہو کے بعد 9 نمبر پر جو ہے وہ کیا ہے؟ موسیٰ لہو بجمیع المال، یعنی موسیٰ لہو بجمیع المال، جس کے لیے تمام مال کی وصیت کی گئی ہے. یعنی جو اصحاب الفرائض میں کوئی بھی نہ ہو، اگر ان میں سے کوئی آ گیا تو وہی وصیت پر عمل کیا جائے. جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ سارے مال سے تیسرے حصے سے تہائی حصے سے اس کی وصیت کو نافذ کیا جاتا ہے. لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو جس کے لیے اس میت نے وصیت کی تھی تو سارا مال موسیٰ لہو کو دیا جائے گا. یعنی جس کے لیے وصیت کی تھی سارے مال کی. جیسے کہ کسی میت مرنے والا تھا تو اس نے یہ وصیت کی، پیچھے اس کا وارث بھی نہیں تھا، اس نے کہا کہ یہ میرا جو سارا مال ہے کسی مدرسے میں دیا جائے یا کسی مسجد میں دیا جائے. جو کسی غریب کے لیے وصیت کی تھی تو سارا مال اس کو دیا جائے گا. اور 10ویں نمبر پر جو ہے مال جس کو ملے گا، اگر اصحاب الفرائض اسبات ذوی الارحام اور مول الموارث مقر لہو موسیٰ لہو سارے نہیں ہیں تو سارا مال جو ہے وہ بیت المال میں جمع کیا جائے گا بطور فے. وراثت کے طور پر نہیں دیا جائے گا، بطور فے. فے یعنی بغیر جنگ کے جو مال حاصل آ جائے، تو یہ بھی بغیر جنگ کے مال ملا ہے تو یہ سارا بیت المال میں دیا جائے گا. لیکن ابھی جو ہمارے متأخرین علماء ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ بیت المال میں مال دینے سے بہتر یہ ہے کہ یہ جو اگر اصحاب الفرائض نسبی سبب ہی ہے، یعنی میاں یا بیوی ان میں سے کوئی ایک ہے تو ان کو دیا جائے بہتر ہے. ٹھیک، کیونکہ ابھی اس دور میں جو ہے بیت المال محفوظ نہیں. اگر یہ غریب کو مسکینوں کو دیا جائے تو بھی بہتر ہے، دے سکتے ہیں، اس کو شریعت نے اجازت دی ہے.